चलो जी ओए ना सारे नाल जो बस चलो मैं मोबाइल पकड़े बनी है थोड़ी जी और ਉੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਨਾਲ ਜਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आलम साहब चलो आप ही आ जाओ आगे 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 ये तो एक पीछे ऊपर से जाएगा जश्न आज़ादी पाकिस्तान आज दिन है और ये मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ जिन शहदा की कुर्बानियों से जिन मुजाहिदों की मुजाहिदाना शान से लोगों ने अपने घर बार छोड़े अपने ख़ानदान छोड़े अपना सब कुछ लटाया इस मुल्क की खातिर इस मुल्क की बुनियादों में इस शहीदों का लहू है। हम आज जहां पर आ रहे हैं जहां पर हमने हाज़िरी दिया अभी कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर खुरटा जनाब सैयद नसीम अब्बास शाह साहब यहाँ पर आए उन्होंने गुलपाशी की और चले गए हैं। हम आए हैं ऑपरेशन रद्दल फसाद के पहले शहीद लेफ्टिनेंट खावर शहाब शहीद के मज़ार अक़दस पे चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में भर लिया होगा अली तुम्हारी शजाहत पे नाज करते होंगे हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। जी हम शहाब शहीद के मज़ार अक़दस के ऊपर क्या फिर वापस वही सकता था करी कि नो मैं तो लवाई होने पहले अहले खाना भी हैं अहले महल्ला भी हैं। हम उनसे खावर साहब की आज के दिन की मुनासबत से जो उनकी लाजवाब कुर्बानी है जो उनकी शहादत है अल्लाह की राह में इस वतन की खातर इस वक्त वतन के अमन की खातर इसकी सलामती की खातर इसके इस्तेकाम की खातर जो उन्होंने अपनी जान आफरीन के सपुर्द की अल्लाह के यहाँ सुरखरू हुए। हम लेफ्टिनेंट खावर साहब शहीद के वालिद मोहतरम से
ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں ان کے تاثرات لینا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم آپ سے خاور شہاب شہید ایک خوبصورت جوان اور اللہ تعالیٰ کو یہ جوانی کی قربانی اور جوانی کی شہادت سب سے افضل ہے، اور آپریشن رد الفساد کے پہلے شہید افسر، آپ ایک شہید بیٹے کے باپ ہیں۔ آپ کے آج کے دن کی مناسبت سے اس آزادی کے دن جو آج 14 اگست ہم منا رہے ہیں، اس حوالے سے اپنی قوم کے نام پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رکے تو کو گران سے ہم، جو چلے جہاں سے گزر کے رائے بار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہماری قوم کی لازوال قربانیاں اور لاکھوں خاور شاب شہید جو ہیں انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کی آزادی کی بنیادیں رکھی اور اس پر وہ زندگی تعبیر ہوئی ہے۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے، جہاں خاور کی قربانی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے خاندان کے لیے، ہم والدین کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے، ہماری آزاد کشمیر کے لیے۔ کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ابو رد الفساد ہے، اور اس نے ایکٹیو کمبائن میں دشمن کے گوئر مرکز جو طالبان کا تھا، دہشت گردوں کا تھا، اس کے اندر جا کر وہ لڑا ہے، اور وہاں اس نے جو قربانی دی ہے اس کی ہمت، بہادری، دلیری کے اعزاز میں صدر پاکستان، حکومت پاکستان نے تخمہ بصالت جو ہے اس کے اعتراف میں جو ہے اسے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہاں خاور کی شہادت کے بعد سینکڑوں جو بچے ہیں ان میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اور سینکڑوں بچے آرمی میں گئے ہیں اور وطن کا مر مٹنے کے لیے وہ جذبہ لے کر گئے ہیں۔ جہاں تک دشمن کا یہ ہمارے ملک میں ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، وہ مختلف محاذ پہ، مختلف فیکٹر میں وہ طریقہ کار سے وہ اپنے وہ ملک کا ہمارے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے وہ دہشت گردی اور دیگر عوامل جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا ملک بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور یہ جو وادی بنا ہے یہ شہیدوں کا علاقہ ہے۔ ہمارے گاؤں کے 29 لوگ جو ہیں وہ 47 میں بھی پاک آرمی میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ 3 لوگ میرے گاؤں کے اس وقت بھی جو میرے قریبی میرے رشتہ دار ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان آرمی کا ہر گھر جو ہے یہ مورچہ سمجھ لیں۔ انڈیا نے مختلف بار میں یہاں میں وہ تھریڈیں دی ہیں کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جدھر ہمارا چیف دیکھتا ہے نا، وہاں صرف پاک آرمی نہیں دیکھتی ہے، یہ قوم بھی جو ہے اسی طرف دیکھتی ہے۔ اور ہم پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں جہاد کے لیے، مر مٹنے کے لیے پیدا ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں ہم اسی لیے ہمارے بچے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کریں، یہ شہید ہوئیں ملک پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں شہادت کی تمنا کی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر۔ تو آقا دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہمارے لوگوں میں جذبہ ایمانی ہے، اور انشاءاللہ ہم وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی ہمارا آرمی چیف یا ہمارا سپہ سالار ہمیں حکم دے گا، اور انشاءاللہ ہم آرمی کے پشتبان ہیں، اور ہر گھر وادی بنا سے جو ہے یہ آرمی کا مورچہ، یہاں ہزاروں خاور شاب شہید ہیں، یہاں اس ہر گھر میں خاور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے ہم ملک کی دفاع اور بقا کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ آج کا دن جو ہے یہ ہمارے ملک کی آزادی کا یہ جشن ہے، اور ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولتے ہیں، ہم اپنے غازیوں کو نہیں بھولتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخیں ہیں، اور یہ ہم آج پر آ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جو شہید ہوتے ہیں وہ قوم کے بیٹے ہوتے ہیں، اور وطن عزیز آزاد ریاست جموں و کشمیر کا ہر بچہ استحکام پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم بات کریں گے شہید کے ماموں سے، جناب راجہ عجائب خان صاحب سے، کہ وہ اپنے اس کے آج کے دن کی مناسبت سے اپنا پیغام کیا دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کے دن کے مناسبت سے 14 اگست ہے، اور جو خواب حضرت قائد اعظم علیہ السلام نے دیکھا اور پاکستان کی بنیاد رکھی، اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اس پاکستان کے جو تناول درخت تھا اس کی آبیاری کرتے کرتے ہمارے برخردار نے دشمن کی ملک دشمن اور دہشت گردوں کی صفوں میں جا کر جو بہادری کی تاریخ رقم کی ہے، وہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی۔ جہاں ہم خاور کو
जिस्मानी लिहाज से हम उसे मिस करते हैं और हमारी आने वाली नस्लों और हमारी जो गुजर रहे हैं ये हमारी खबर हमारी पहचान बना है। और आज हमारा हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी खबर बनूं। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको कुर्बानी के लिए चुना और पूरे मुल्क पाकिस्तान का फ़ख्र, आज़ाद कश्मीर का फ़ख्र, हमारे कबीले का फ़ख्र, हमारे ज़िले का फ़ख्र है, अल्लाह ताला उसे जवार रहमत में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए और हमें भी उसकी बहादरी के जज्बात जो उसका जज्बा है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसे ही नौजवान होते हैं जो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं और अल्लाह ताला उन्हें उस कुर्बानी के लिए चुन लेता है। शहादत का रुतबा बहुत बड़ा मकाम है और अल्लाह ताला जो इस कब्रिस्तान में मदफून है, जो हमारा इबाद-उदाद, मेरे दादा भी 1947 में दुश्मन से लड़ते हुए वो गाजी हैं, वो ज़ख्मी हुए थे सरिया के मुकाम पर। तो इसी तरह बहुत सारे नाम लूँ तो बहुत से नाम हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और उसका तसलसल जो है वो हमारे इस बहादुर बेटे ने जो तारीख़ रकम की है, जो मिसाल कायम की है अपनी इस जवानी में, अपनी इस जुर्रत से, अपनी इस बहादरी से। और हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह इस पर चलती रहेंगी और जहाँ खाबर जैसे बच्चे कुर्बानी पैदा करें उस मुल्क को कभी भी दुश्मन हरा नहीं सकता। इंशाल्लाह फतह कमरानी हमारी और दुश्मन निस्बत नाबूद होगा। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। हम खाबर साहब शहीद के बड़े मामू जान राजा अब्दुल कयूम खान साहब, उनसे हम आज के दिन की मुनासबत से खाबर शहीद के लिए एक मिनट स्टॉप करिए दोबारा मोबाइल अपना जो बैटरी लो होनी चाहिए तो अचानक बात ना हो दो चटके लगी है तेरे बहुत बड़ी मेहनत निकल जाए तो बैटरी बर्बाद करती है फुल चार्ज करेगा। इतनी रखिए वो फिर बस ठीक है उठी रख। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। हम लेफ्टिनेंट खावर साहब शहीद के बड़े मामू जान राजा अब्दुल कयूम खान साहब, उनसे हम खावर साहब शहीद के बारे में आज के दिन की मुनासबत से कुछ उनके अल्फाज सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर साहब शहीद 35 पंजाब रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट, रद्दो फसाद ऑपरेशन के पहले शहीद और बड़े बाहिम्मत और जुर्दमंद जवान थे और आर्मी में गए और इनके मुकद्दर में शहादत का मकाम लिखा हुआ था जो कि इनको नसीब हुआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा मत कहो, आपको गमान ही नहीं कि शहीद को मेरे यहाँ रिज़्क़ मिलता है। तो इसलिए शहीद का मकाम, शहादत का मकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि खाबर शहीद ने शहादत पाकर अपनी फैमिली और अपने कुंबे और अपने इलाके का नाम बुलंद किया। ये बहुत कम लोग पैदा होते हैं जिनमें ये जज्बा होता है। हमें भी ये जज्बा है। मैंने 21 साल आर्मी में नौकरी की है लेकिन ये शहादत नसीब नहीं हुई है और मैं इस वक्त ही मुझे यही ख्वाहिश है कि मुझे शहादत नसीब। तो आप लोग बस उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सब के लिए दुआ करें कि हर को शहादत का मकाम नसीब हो और हर के दिल में ये शहादत की ख्वाहिश हो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जब मुसलमान ख़ानदान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ की ये ख्वाहिश होती है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बने, इस मुल्क की इज़्ज़तों का, इस्मतों का, इफ़्फ़तों का मुहाफ़िज़ बने और वतन अज़ीज़ के ऊपर वो अपनी जान कुर्बान करे। यही वजह है कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान दुनिया आलम इस्लाम में एक एटमी कुव्वत है। हम बात करेंगे धड़ा गाँव के दही इस्लाही कमेटी के सदर चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब से। उन्होंने उनके पड़ोसी भी थे ये खाबर साहब शहीद, उन्होंने खाबर साहब शहीद को कैसा पाया, उनके बारे में अपने कोई ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता।
آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ خاور صاحب شہید ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. آج کے دن کے مناسبت سے میں کچھ ایک دو باتیں کرنے کے بعد میں خاور صاحب شہید کے بارے میں بات کروں گا. یوم آزادی آج جسے جشن آزادی کے طور پر منا رہے ہیں اور پورا ملک آج یقیناً خوشیاں منایا جا رہا ہے. میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دن ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوا تھا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1947 میں جب انڈیا سے قافلے پاکستان کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو تقریباً 9 لاکھ لوگوں نے شہادت پائی تھی. 9 لاکھ شہادت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے عزیز لیفٹیننٹ خاور شہاب شہید نے جو رد الفساد کے پہلے شہید ہیں، اس ملک کو جب دہشت گردوں نے کمزور کرنے کی سازش کی، جب دہشت گرد پاکستان پر حملہ آور ہوئے تو ہمیں فخر ہے خاور شہاب شہید پر کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کی بقا کی خاطر، اس ملک کی سلامتی کی خاطر اپنی جان قربان کی اور ملک پہ آنچ نہ آنے دی. میں آج اس موقع کی مناسبت سے ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خاور شہاب شہید کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خاور شہاب شہید کے درجات بلند فرمائے اور خاور شہاب شہید کے وساطت سے ہم سب کی گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین ثم آمین. جی ناظرین، یہاں پر ہم خاور شہاب شہید کے ایک اور ماموں جان ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. راجہ محمود صاحب، راجہ ماسٹر ہیڈ ماسٹر راجہ محمد مقبول صاحب کہ وہ خاور شہاب شہید کے بارے میں اپنے تاثرات دیں. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. آج کا دن جو ہے، آج پاکستان جو ہے ہمارے وجود میں آیا. آج آزادی کا عام قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، لیکن اس ملک کی حفاظت کے لیے شہداء کی قربانیاں بھی بے پناہ ہیں. ان کی وجہ سے آج ملک زندہ ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ہند کا ذکر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو اس غزوے میں شریک ہوتا. یعنی اس غزوے کی اتنی اہمیت ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا بھی، اور جو غازی رہ جاتا ہے وہ بھی، اس کا بھی بڑا مقام ہے. اس لیے ہم سب کو ان شہداء کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خاور شہید کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول ہے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا شہادت ہے مطلوب مقصود، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ہم بات کریں گے ہمارے اہل محلہ کے خاور شہاب شہید کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے ساجد قمر صاحب. تو ساجد قمر صاحب السلام علیکم. آپ خاور شہاب شہید کے بہت قریب رہے، آپ کا ایک تعلق رہا. آپ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ سنہری یادیں. خاور کی سنہری یادیں اگر ہم گننا شروع کریں، اس کا جو ملک کی جو خدمات وہ کرنا چاہتا تھا، تو میرے خیال میں ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ایک شعر پڑھا نا، جو آخری میرے خیال میں اس کا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو وہ لذت آشنائی جو ہے وہ شاید ہم اس کی محسوس نہیں کر سکے کبھی، جو اس کے اندر موجود تھی. اور خاور جیسے بے شمار جو ہمارے جوان ابھی تک جو ملک کی خدمات انجام دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، اس ملک کو قربان ہو چکے ہیں. ہمارے ملک کا جو یہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے، یہ ان جیسے جوانوں کی خون کی آبیاری سے. آج کے موجودہ حالات کے حوالے سے میں جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے ان دشمنوں کو دیکھیں
اور ہمارے جو شہداء ہیں، جو ہمارے اس ملک کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہوئے ان کو دیکھیں کہ یہ ملک ہے، ہم ہیں، اور ہم نے ہی اس کی خدمت کرنی ہے اور اس کو بچانا ہے، اور کوشش کریں کہ جس بھی لیول پہ جہاں پہ بھی کوئی ہے وہ خاور کی طرح اور اس جیسے بے شمار لوگوں کی طرح کوئی نہ کوئی اس ملک کی خدمت کرے۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات پہ اس جو خوبصورت محفل ہے اس کا ہم اختتام کر رہے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ یہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واقعہ ہی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم یہاں اہل محلہ کے نہایت ہی معزز جو ممبران ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ جناب منظور مغل صاحب کہ آپ خاور صاحب کے بارے میں کچھ اپنے خوبصورت الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے پورے پاکستان کے شہداء، پورے آزاد کشمیر کے شہداء اور جتنے بھی ہمارے قریبی ساتھی ہیں، خاور شاہ شہید اور ان کے والدین، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خاور شاہ شہید جو ہیں ہمارے نوجوانوں میں سے، ان کا فخر ہیں، فخر پاکستان ہے، فخر کشمیر ہے، والدینوں کے لیے فخر ہیں، ہم سب کے لیے وہ فخر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جسم جو ہے یہ موت کے لیے بنتا ہے، تو سب سے بہترین موت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے۔ بے شک یہ جسم اگر اس کا خاتمہ اس بات کا ہو کہ سب سے بہترین درجہ حاصل ہو انسان کو، تو ان میں سے خوش نصیب جو ہیں وہ خاور شاہ شہید ہیں۔ ہمارے لیے، ہماری آبادی بنا کے لیے، پورے کشمیر کے لیے، پورے پاکستان کے لیے وہ قابل قدر، قابل تحسین اور واجب الاحترام ہیں۔ رد الفساد کے پہلے شہید، نوجوان، بالکل ینگ اور نوجوان، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں خاص ان کے والدین کے لیے کہ وہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے نوجوان نسل کو اس راستے پر جو خاور شاہ شہید نے چل کر ہمارے لیے پیدا کی ہے چلنے کی ہمت و توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج جب مملکت خداداد پاکستان اپنی آزادی کا جشن منا رہی ہے، ہمیں یہ دن جہاں پر آزادی پاکستان کی یاد دلاتا ہے، وہاں پر خاور شہاب شہید جیسے شہیدوں کا لہو ہے اس ملک کی بنیادوں میں۔ ہم نے اس ملک پاکستان کی بقا کو، اس کے استحکام کو تا قیامت قائم رکھنا ہے۔ ہم نے اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان، اپنا تن، من، دھن سب کچھ وار کے تو اپنے ملک پاکستان کو ہم نے دنیا میں ایک سب سے منفرد مقام دلانا ہے۔ کوئٹہ نیوز کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راجہ طالب حسین، آزاد ریاست جموں و کشمیر۔